والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم أن يخالل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قابل قدر معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، انسان کو دنیا میں مختلف رشتوں سے سابقہ پڑتا ہے. جس گھر میں پیدا ہوا ماں باپ کا رشتہ ہوتا ہے، بھائی بہنوں کا رشتہ ہوتا ہے، افراد خاندان کے ساتھ رشتہ داریاں ہوتی ہیں. جس محلے میں رہتا ہے پڑوسیوں کے ساتھ ایک طرح کا تعلق اور رشتہ اس کا قائم رہتا ہے. لیکن ایک رشتہ ایسا بھی ہے جو انسان خود اپنی مرضی سے اس کو اختیار کرتا ہے. اس میں کسی دوسرے کا دخل نہیں ہوتا. اپنی رضا و رغبت سے اور اپنی خواہش و پسند سے اس رشتے کا انتخاب کرتا ہے، جس کو دوستی کا رشتہ کہتے ہیں. انسان جس کو بھی اپنا دوست بناتا ہے وہ دوسرے کے کہنے پر نہیں، اپنے دل کے ماننے پر اس کو دوست بناتا ہے. اسی لیے دوستی کی اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے. دوستی کرنے کو نہ قرآن نے حرام کہا ہے، نہ حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے، اور نہ ہی بزرگوں نے دوستیوں سے رکنے کی تعلیم دی. دوستی اگر کتاب و سنت اور شریعت کے مطابق ہے تو ایسی دوستی بھی اللہ کو پسند ہے. خود رسول کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو میں ابو بکر کو اپنا دوست بناتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کرنے سے منع نہیں فرمایا ہے، اور صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تعلق قائم فرمایا تو اس کا حق ادا کر دیا. تو اس لیے دو تین باتیں اس سلسلے میں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. دوستی کن سے کریں، دوسرے نمبر پر دوستی کیسے کریں، تیسرے نمبر پر ہے دوستی کن سے نہ کریں. ایک لمبا مضمون ہے جس کے لیے بڑا تفصیلی وقت چاہیے. مختصر سے وقت میں کچھ باتیں اس وقت آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے دوستی کس سے کرنا چاہیے. یاد رکھیے، دوستی اگر آپ مسلمان ہیں تو مسلمان سے کریں، کافر سے ہرگز دوستی نہ کریں، کافر سے تعلقات قائم ہرگز نہ کریں. جو عمومی تعلقات ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی خبر گیری کرنا، اگر وہ پریشان ہیں تو ان کی امداد کرنا، یہ تو ہم کرتے رہیں گے. لیکن
دل لگانے کا جو تعلق ہے وہ کافروں کے ساتھ نہیں ہوگا، اس کی اسلام کے اندر گنجائش نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو تم یہودیوں کو اور نصرانیوں کو اپنا جگری دوست نہ بناؤ۔ کیوں؟ بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے ساتھ برابر برابر ہیں، یعنی اسلام کی دشمنی میں چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے آج کل کی اسلام دشمن جتنی طاقتیں ہیں سب اسلام کی دشمنی میں برابر ہیں۔ وہ چاہے مسکراتے لب و لہجے کے ساتھ تم سے کیوں بات نہ کرتا، لیکن اسلام کی نفرت ان کے دلوں میں ضرور رہتی ہے جو کسی نہ کسی وقت کھل کے سامنے آ جاتی۔ اس لیے منع کیا کہ تم اسلام دشمن لوگوں سے دوستی نہ کرو۔ کیوں؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ قرآن کریم میں اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ یہودی اور عیسائی یہ اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے، ان کا دل اس وقت تک ٹھنڈا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ لوگ تم کو اپنے مذہب کا پیروکار نہ بنا دیں۔ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے مذہب تک وہ ضرور تم کو لے کے چلے جائیں، اس وقت تک وہ خاموش رہنے والے نہیں۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے بہت سارے غیر مسلم دوست ہیں لیکن کسی نے مجھے آج تک ان کے مذہب کے مطابق عمل کرنے کو کہا نہیں، یا میں آج تک ان کے جیسا بنا نہیں، تو یاد رکھیے اگر وہ بنے گا نہیں یا ان کے طریقے کے مطابق عمل کرے گا نہیں تو کم از کم اتنی بات تو ضرور ہوگی، اسلام کی عظمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی اہمیت جو ایک مومن کے دل میں ہونی چاہیے، اسلام کی حساسیت جو ایک مومن کے دل میں ہوتی ہے وہ ضرور ختم ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے بہت سارے لیڈروں کو، بہت سارے تعلق والوں کو، ارے صاحب ہمارا ان سے تعلق ہے، لہٰذا دیوالی آ گئی ہیپی دیوالی، ہولی آ گئی ہیپی ہولی، وہ گنیش بٹھا رہے ہیں ان کے منڈپوں میں چلے جا رہے ہیں، وہ عین پوجا کر کے دے رہا ہے مٹھائی، نہیں کھائیں گے تو دوست ناراض ہو جائے گا، ہمارے ساتھ کام نہیں کرے گا، لے رہے ہیں کھا رہے ہیں۔ تو اسلام کی عظمت اور اسلام کی جو شان و شوکت دل میں تھی اس کا تو ضرور خاتمہ ہو جائے گا، نقصان سے یہ چیز خالی نہیں، اس لیے قرآن کے اندر بھی منع کیا گیا ہے، حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور حضور نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، کہ تم صرف ایک مومن ہی سے دوستی کرو، مومن کے علاوہ دوسروں سے دوستی مت کرو۔ تعلقات رکھنے چاہیے، ضرورتیں ایک دوسرے کو پڑتی ہیں، ضرورتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ آنا چاہیے، لیکن دل لگانے کا تعلق ایمان والے کے علاوہ کسی کے ساتھ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب میرے بہت غیر مسلم دوستاں ہیں لیکن مسلمانوں سے بہتر ہے، مسلمانوں سے اچھے یہ غیر مسلم دوستاں ہیں میرے۔ یاد رکھیں آپ یہ بات، مسلمان دوست بن کر جو آپ کو تکلیف دے رہا ہے وہ آپ کے مال کو نقصان پہنچائے گا، آپ کے سامان کو نقصان پہنچائے گا، آپ کی جان کو نقصان پہنچائے گا زیادہ سے زیادہ، لیکن آپ کے ایمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور یہ لوگ میٹھا زہر ہوتے ہیں، خاموش انداز میں غیر محسوس طریقے پہ دلوں سے ایمان یا کم از کم ایمان کی عظمت ضرور چھین لیتے ہیں، اس اور احساس بھی ہونے نہیں دیتے کب ایمان کی عظمتیں دلوں سے نکال رہے ہیں۔
اس لیے اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، دوستی کرنے کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ہم مومن کے علاوہ کسی سے دوستی نہ کریں۔ دوستی کرنے کا دوسرا ادب یہ ہے، نیک آدمی سے دوستی کریں، اچھے اخلاق والے سے دوستی کریں، عمدہ کردار والے سے دوستی کریں۔ ہر ایرا غیرہ ملا اس کو اپنا دوست بنا لیے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، بے وقوفی ہے۔ اس لیے دوستی کریں، نیک آدمی سے کریں۔ نیک کون ہونا چاہیے؟ جو حقیقت میں نیک ہو۔ یہاں پر دو غلطیاں ہو جاتی ہیں، ایک تو نیک نہیں ہے، آپ اس کو نیک سمجھ رہے ہیں، دھوکہ کھا رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ انہیں نیک نہیں ہے لیکن ان خود اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا ہے، نیک ظاہر کر رہا ہے، اور آپ اس کو نیک سمجھنے لگ گئے۔ آج کل معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں، اندر سے ایک نمبر کے کمینے فطرت کے ہوتے ہیں، اوپر سے ایسی شرافت کا اظہار کرتے ہیں کہ شریفوں کو شرم آ جائے، بیوقوف بنا کے لوگوں کو جو ہے نا اپنی دکان چلاتے ہیں۔ اس لیے نیک لوگوں سے دوستی کریں۔ کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی دوست جس راستے پر جاتا ہے آدمی کو اسی راستے پر لے کے چلا جاتا ہے۔ حضور نے اس کے بعد فرمایا، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، چاہیے تم میں سے ہر ایک کو کہ وہ خوب غور و فکر کرے کہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ جس کو بھی دوست بنا رہا ہے خوب غور و فکر کر کے دوست بنائے، ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ دوست بنا رہا ہے ایسے کو جو اسلامی تعلیمات پر عمل ہی نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں وہ آپ کو اسی طریقے پر لے جانے کی کوشش کرے گا۔ دوست بنا رہا ہے ایسے کو جس کے بال غیر اسلامی ہیں، سر پر بوکڑوں کی طرح بال رکھا ہوا ہے، تو وہ بھی آپ کو ویسے ہی دعوت دے گا، میرے بالاں دیکھ، میرا ہیئر اسٹائل دیکھ، تو بھی ویسا کر لے، میں وہاں کٹنگ کرایا، چل وہاں کٹنگ کر لے تو بھی۔ دوست بنایا ایسے کو جو کہہ رہا ہے آپ کو چلو کرسمس منائیں گے، آنے والا ہے، اس کے ساتھ دوستی کر لیے۔ دوست بنایا ایسے کو جو بول رہا ہے کہ تھوڑے دن ٹھہرو، 20 دن اس کے بعد نیو ایئر نائٹ منائیں گے۔ ایسے کو دوست بنایا جو کہہ رہا ہے میرا آج جنم دن ہے، چلو برتھ ڈے منائیں گے، کیک جو ہے نا صورتوں پہ گوبر لیپے ویسا لیپ لیں گے، کر رہے نوجوان بچے ہمارے ماشاءاللہ۔ دوست ایسے کو بنایا جو بار میں لے جا کر، ریسٹورنٹ میں لے جا کر بولا ایک لے کے آدھی تو آدھی میں، یا دوست بنایا ایسے کو جو جیم میں مل گیا، جیم میں ملنے کے بعد بولا انڈے کھا کے جوس پی کے کیا ہوتا، ذرا چل ایک بار میرے ساتھ، ایک لے لیں گے بیر کا آدھا تو آدھا میں یہ جو نوجوان بچوں کی ذہنیت ہے اس کو سامنے رکھ کر عموماً بات کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ ہمارے قوم کا مستقبل ہے۔ یہ بچ گئے تو بزرگوں یہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر یہ خراب ہو گئے تو پورا معاشرہ ہمارا خراب ہو جائے گا۔ اس لیے نوجوان بچوں کو سنبھالنا اور ان کی ذہنی تربیت کرنا یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ ایسے لوگوں کو دوست بنائیں گے جو غیروں کی تہذیب، غیروں کے طریقے، غیروں کے تہوار اور غیروں کی تہذیب پر چلنے والے ہوں گے تو وہ بھی آپ کو اسی طریقے پر لے کے چلے جائیں گے۔ اس لیے نیک آدمی کو دوست بنائیے، اور دوست بنانے کے اندر ایک اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے، دوستی اللہ کے لیے کرنا۔ جس سے بھی آپ دوستی کریں اللہ کے لیے دوستی کریں، اپنی ذات، اپنا نفع، اپنا مقصد، اس کے لیے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے اور فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، 3 چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کے حلاوت کو پا لے گا، ایمان کا مزہ اس کو آ جائے گا۔ اس میں سے ایک کون شخص ہے؟
اس میں سے ایک وہ شخص ہے جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے نفرت کرے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے محبت کیا تو اللہ کے لیے کیا، نفرت کیا تو اللہ کے لیے کیا، دیا تو اللہ کے لیے دیا، نہیں دیا تو اللہ کے لیے نہیں دیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ آپ کہیں گے چلو وہاں جا کے کھانا کھا لیں گے، وہ حرام کھانا ہے، دوستی کی خاطر کھاتے نہیں کھاتے؟ بھائی تمہاری دوستی سے ہمیں نفرت ہے، اللہ کے لیے دوستی۔ دیا کسی کو اللہ کے لیے، میں سانچک کر رہا ہوں، میں بہت غریب ہوں، سانچک کر رہا ہوں، سودا دلا دو، منع للہ، یہاں پہ نہیں دلانا چاہیے، روک دینا ہے۔ ارے صاحب غریب لوگوں کے اوپر بھی ترس نہیں آ رہا کیا؟ غلط ہے، یہاں پر اللہ کے لیے ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے، یہاں پر دین ہے، یہ ایمان ہے، یہ تو اس لیے دینا اللہ کے لیے، روک لینا اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے، ایمان کا کمال اس کو مل جائے۔ اور اس کے بعد ایک بات حدیث میں یہ بھی بتلائی گئی، جس سے تم دوستی کر رہے ہو اس کو یہ بتاؤ کہ تیری میری دوستی اللہ کے لیے ہے، ہمارے نفس کا اس کے اندر کوئی دخل نہیں۔ فَلْيُخْبِرْهُ کے الفاظ ہیں حدیث کے اندر، تم اس کو بتاؤ کہ تم اس سے جو دوستی کر رہے ہو تمہاری دوستی اللہ کے لیے۔ اور دوستی کا ایک ادب یہ ہے کہ قوت برداشت ہمارے اندر ہونا چاہیے، جھیل سکتے ہیں کسی کو تو دوستی کریں، اگر جھیل نہیں سکتے تو ہرگز دوستی نہ کریں، اس لیے کہ دوستی کرنے کے بعد کبھی مذاق بھی ہو جائے گا، دوستی کرنے کے بعد کبھی وہ بات بھی ہو جائے گی جو مزاج کے خلاف ہوگی۔ ہمیشہ میرے کو اچھی سننا، میری بات سب میری سننا، میرے کو اچھا سنانا، کوئی میرے کو ٹوکنا نہیں، کوئی میرے کو بولنا نہیں، ایسا اگر مزاج ہے تو ایسے انسان کو دوستی نہیں کرنی چاہیے، اور ایسے سے بھی دوستی نہیں کرنی چاہیے جس کا یہ مزاج ہے۔ اور دوستی کے اندر نبھانے کی صلاحیت ہونی چاہیے، دوستی کے اندر وفاداری ہونی چاہیے، بے وفا سے دوستی نہیں کرنا چاہیے۔ بے وفا سے دوستی کرنا اپنا وقت، اپنی صلاحیت اور اپنی قابلیت سب کو غارت کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے دوستی جس سے بھی کریں وفادار سے کریں، بے وفاؤں سے دوستی ہرگز نہ کریں۔ وہ ہمارے دکھ درد کا برابر کا ساتھی ہو، وہ ہمارے غم میں برابر کا شریک ہو۔ حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی کی۔ سرکار نے جب کہا مجھے نبی بنایا گیا تو انہوں نے کہا انت آمنا و صادقا، آپ سچے ہیں، ایماندار ہیں، میں آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتا ہوں۔ ہجرت کی بات آئی، حضور نے فرمایا اللہ حکم دے رہے ہیں ہمیں ہجرت کرنا ہے، کیسے کیا جائے؟ فرمایا اللہ کے رسول سواری کا انتظام میں کروں گا، آپ فکر مند نہ رہیں۔ سواری کا انتظام کر لیا۔ فرمایا یا رسول اللہ انتظام ہو گیا، کب چلنا ہے؟ رات میں چلنا ہے۔ بیوی کو چھوڑنے کی بات آئی، چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑ دیا، شہر کو چھوڑ دیا، تجارت کو، سب کو چھوڑ دیا۔ میرے دوست کا میرے لیے یہ فرمان ہے کہ مجھے چلنا ہے، چلنے کے لیے تیار۔ غار ثور میں گئے، حضور کو باہر ٹھہرایا، خود اندر گئے، غار کو صاف کیا، ایک سوراخ رہ گئی تھی، لیٹ گئے، وہاں پر پیر لگا دیا، پھر سرکار کو بلایا، حضور اندر تشریف لائے، سرکار کو اپنے زانوں پر آرام کرنے کے لیے لٹا دیا اور خود لیٹ بیٹھ گئے۔ سانپ نے آ کر ڈس لیا اس سوراخ سے، اس کے باوجود نہ اپنے پیر کو حرکت دی، نہ اپنے ہاتھوں کو حرکت دی، اور جب زہر اندر چڑھتا چلا گیا، زہر کی کڑواہٹ کی وجہ سے جب آنکھوں سے آنسو نکلے تو سرکار کے رخ مبارک پر گرے، تب حضور کی نیند بیدار ہوئی تو پتہ چلا یہ معاملہ ہے۔ سرکار نے اپنا لعاب دہن نکال کر وہاں پہ لگا دیا، پورا کا پورا زہر خود بخود ختم ہو گیا۔ مدینہ منورہ آئے ہجرت کر کے، آنے کے بعد وہی ہجرت کا اور ایک واقعہ یہ بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں تھے تو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں میں نے میرے محبوب کو دیکھا کہ ان کے اوپر بھوک کے آثار ہیں، تو میں سرکار کو ایک جگہ بٹھا دیا
اور ادھر ادھر گیا، جانے کے بعد مجھے ایک جگہ دودھ نظر آیا، تو میں وہ دودھ کا پیالہ اٹھایا، لا کے حضور کو پیش کیا، سرکار نے ایسے پیا میں سیراب ہو گیا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ سرکار نے پیا لیکن میرا پیٹ بھر گیا۔ اس کا مطلب تعلق تو دیکھیے آپ، سرکار پی رہے ہیں، تسلی ان کو ہو رہی ہے۔ تو دوستی ایسے ہونی چاہیے، میرے دوست کا کام نکل رہا ہے، خوشی میرے کو ہو رہی ہے، درد اس کو ہے تو درد کی شکایت اس کو ختم ہو رہی ہے، تو سکون مجھے آ رہا ہے۔ ایسا اگر احساس ہے، اور ایسے احساس والوں سے دوستی کرنی چاہیے۔ حضور آئے مسجد نبوی میں، جب خریدنے کی بات آئی مسجد نبوی کی زمین کو مدینہ منورہ میں، تو زمین کی بات ہو گئی۔ اب زمین کے پیسے کیسے ادا کیے جائیں؟ تو فوراً حضرت ابوبکر نے فرمایا یا رسول اللہ فکر نہ کریں، گئے رقم لائی، سرکار کو دیا، اور سرکار نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی ہوئی رقم کو ان بچوں کو دے دیا۔ تو زمین جو مسجد نبوی کی خریدی گئی وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسوں سے خریدی گئی۔ دوستی کیجئے ایسے لوگوں سے جو آپ کے مال کو دین کی طرف اور حق کی جانب لے جائے، آپ کے مال کا ناجائز اور غلط استعمال نہ کرے۔ اور دوستی کرنے وقت ایک بات کا یہ بھی خیال آپ ضرور رکھیں کہ جس سے آپ دوستی کر رہے ہیں وہ آپ کے مزاج کی رعایت کرنے والا ہو، آپ کو اچھائیوں کی جانب لے جانے والا ہو، برائیوں سے آپ کو بچانے والا ہو، اور جس سے بھی آپ دوستی کریں اس کے اوپر اعتماد ہو آپ کو، میرا دوست غلط نہیں ہو سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد فرمایا تھا حضرت ابوبکر پہ، اتنا اعتماد فرمایا جب حضور کے اوپر غشی طاری ہو رہی تھی، بار بار بے ہوشی طاری ہو رہی تھی، نماز پڑھانے کا مسئلہ آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے فرمایا ابوبکر تم نماز پڑھا دو۔ اتنا بڑا مسئلہ، لیکن حضور کو اعتماد تھا میرے مصلی کا حق ابوبکر پورا پورا ادا کر سکتا ہے۔ اتنا بڑا معاملہ، تو دوستی میں اعتماد ہونا چاہیے، میرا دوست غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو اعتماد نہیں تو پھر آپ مت کہیے یہ میرا دوست ہے۔ اس لیے دوستی جس سے بھی کریں اعتماد والے سے کریں، کامل اعتماد ہونا چاہیے، تبھی جا کر دوستی کے حق ادا ہو سکتا ہے، ورنہ بے اعتماد لوگوں سے دوستی کرنا اور جس کو اعتماد نہیں آتا اس سے دوستی کرنا، یہ دونوں غلط ہے۔ اور دوستی کیسے کریں؟ دوستی کرنے میں سب سے بنیادی چیز اللہ کے لیے کریں، اپنی ذات کو اور اپنے نفس کو اس کے اندر ذرہ برابر بھی شامل نہ کریں۔ اور ایک بات اس کا بھی خیال رکھیں، دوستی کر رہے ہیں اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، اس سے دوستی کر لیں گے تو صاحب چلو دوستی کر لیے، اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، یہ بول کے پیسے لے لیں گے، وہ بول کے پیسے لے لیں گے، وہ فنکشن ہال والا ہے اس سے دوستی کر لیے کئی کو کم میں میرا کام کرا دیتا، انہیں یہ ہے اس سے دوستی کر لیے کم میں میرا کام کرا دیتا، دکان والا ہے دوستی کر لیے کم میں مال مل جاتا۔ اس طرح کی دوستی کرنا خود غرضی ہے، دوستی نہیں ہے۔ لوگ ہر ایک کو اپنا بنا کے رکھتے، بعض لوگ شرم بھی نہیں آتی، بولتے ہیں ہر کام والے کو اپنا بنا کے رکھنا، صاحب ٹائم پہ کام نکلتا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ تم صرف لوگوں سے کام نکالنے کے لیے ہو، تم کس لائق ہو؟ دنیا والوں سے اگر وہ آپ کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے تو بات الگ ہے، لیکن لوگوں کی چیزوں کو دیکھ کر ان سے دوستی کرنا خود غرضی ہے، چاپلوسی ہے، دوستی اس کا نام نہیں ہے۔ اور دوسری بات، دوستی کرنے کے اندر ایک بات کا ہمیشہ لحاظ رکھیں، دوستی کو اس کی حد میں رکھیں، آگے بڑھنے نہ دیں، پیچھے ہٹنے نہ دیں۔ ہمارے لوگوں کا حال یہ ہے، دوستی کرے تو اتنے فری ہو جاتے چاٹنا باقی رہتا، خالی اتنے زیادہ قریب ہو جاتے، پھر ذری دونوں میں انبن ہو گئی تو اتنی نفرت آ جاتی، صورت دیکھنے کے لیے تیار نہیں رہتے، کب مٹر کر دوں، کب قتل کر دوں، کب کس کو بول کے قتل کرا دوں، کیسا اس کو کر کے تباہ کر دوں، یہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ دونوں غلط ہے، اعتدال ہونا چاہیے۔ پیارے رسول سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك يوما ما عسى ان يكون حبیبک یوما ما۔ حضور نے فرمایا دوستی بھی کرو تو اعتدال میں رہ کے کرو، پتہ نہیں کب وہ تمہارا دشمن ہو جائے۔
اور دشمنی کرو تو بھی اعتدال میں رہ کے کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارا کل کو دوست ہو جائے۔ دوستی کرنی ہے تو سب دل کی بات بول رہے ہیں، یاد رکھیے دل کی بات بولنے میں جتنا دشمنوں سے احتیاط برتتے ہیں، دوستوں سے اس سے زیادہ احتیاط برتنا چاہیے۔ اس لیے کہ آپ نے دل کی بات اس کو بول دی، کل تھوڑی سی انبن ہو گئی تو وہ سارا کا سارا جس نے آپ کو اپنا رازدار سمجھ کر آپ نے جس کو بات کہی تھی، وہ راز کو بات کو راز میں نہیں رکھے گا، سب کے سامنے کھول دے، آپ کی حیثیت اور آپ کی حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی۔ اور دشمنی کر رہے ہیں تو اتنی دشمنی بھی مت کرو، کل کے اگر وہ دوست ہو جائے تو آپ کو شرمندگی نہ ہو، ارے اتنا اچھا دوست ہو گیا، اس کو یہ نہیں بولنا تھا، اس کو وہ نہیں بولنا تھا، اس کو وہ نہیں بولنا تھا، بعد میں شرمندگی نہ ہو۔ اور دوستی آپ کر رہے ہیں تو دوست کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کریں، اس کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کریں، ایسی گفتگو نہ کریں آپ کی گفتگو سن کر بعد میں آپ کے دوست کو تکلیف۔ اور دوستی چند لوگوں سے ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ امام باقر نے اپنے فرزند امام جعفر صادق کو نصیحتیں کی تھی، اس میں سے کی تھی 5 لوگوں سے دوستی ہرگز مت کرو۔ اب اس کی تفصیل مجھے بتانے کا موقع نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں سامنے گھڑی نہیں ہے اس لیے وقت معلوم نہیں ہو رہا ہے، مختصر سے وقت میں 1-2 منٹ میں بات بول کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ دوستی کبھی بھی جھوٹے انسان سے نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ بہت خطرناک چیز ہے، آپ کے ساتھ بھی جھوٹ بول کے آپ کی حیثیت کو وہ کبھی بھی تباہ کر سکتا ہے۔ جھوٹے سے دوستی مت کریں، خود غرض سے دوستی ہرگز نہ کریں، فاسق سے دوستی نہ کریں۔ فاسق یعنی اللہ کے احکامات پر جو عمل کرنے والا نہ ہو، دل میں آیا عمل کر لیا ہے، دل میں آیا عمل نہ کیا، ایسے سے بھی دوستی نہ کریں۔ اس کو اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں ہے تو آپ کے دوستی کی کیا پرواہ ہوگی؟ بلکہ بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا وہ اللہ کے احکامات کو اپنی مرضی کے مطابق خریدتا بیچتا ہے تو آپ کی بھی دوستی کو جب چاہے خریدے گا، جب چاہے بیچ دے گا، آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے فاسق سے دوستی نہ کریں۔ تیسرے، بے وقوف سے دوستی نہ کریں، وہ اچھا کرنے گیا تو بھی آپ کا خرابہ ہو جاتا۔ بے وقوف سے دوستی نہ کریں، خیانت کرنے والے سے دوستی نہ کریں، اور مالدار، ایسا مالدار جس کو اپنی مالداری کا غرور ہے اور آپ اس کی حیثیت سے تھوڑے کمتر ہیں تو آپ ہرگز اپنے سے بڑے مالدار سے دوستی نہ کریں، اس لیے کہ جتنے مالدار یا لیڈر ہوتے ہیں وہ دوست نہیں پالتے، خوشامد لوگوں کو پالتے ہیں، یعنی وہ لوگ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں جو دوست نہیں ہوتے، جی 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 صاحب جی صاحب جی صاحب جی صاحب جی صاحب، ایسا کرنے والوں کو دوست بناتے ہیں۔ اس لیے اپنے حیثیت سے بڑھ کے مالداروں کو دوست نہ رکھیں، آپ ان کی جی حضوری کرتے رہیں گے، کبھی آپ ان کو نہ ٹوک سکتے ہیں نہ کبھی راہ راست پر لا سکتے ہیں۔ دوست ایسے انسان کو بنائیے جو آپ کی برابری کا ہو، آپ اس کو غلطی پر ٹوکیں، خوشی کے ساتھ آپ کی غلطی کو قبول، آپ کی بتائی ہوئی غلطی کو قبول کر لے، اور آپ اس کو اپنی حیثیت پر لانا چاہیں تو بآسانی لا سکتے ہیں۔ ایسے سے دوستی کیجیے۔ آپ ایک بات بول دیے، صاحب ذرا تمہارے اندر یہ غلطی دکھ رہی، فوری ناراض ہو گیا، ایسے سے دوستی مت کرو۔ اور آپ ایک بات یہ بھی رکھیں، جو ہم کو ہمارے منہ پر ٹوکتا ہے وہ ہمارا حقیقت میں دوست ہے، جو ہم کو ہمارے منہ پر نہیں ٹوکتا اور دوسروں کو بولتا ہے تو یہ شخص ایسا ہے جو دوست کو دوست کی برائی نہیں بولتا، دوست کے علاوہ سب کو برائی بولتا ہے۔ یہ شخص سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے، آستین کا سانپ ہوتا ہے جو دوست کو اس کی غلطی کو سامنے نہیں ٹوکتا۔ اس لیے جو دوست آپ کو سامنے ٹوک رہا ہے اس کو خیر خواہ سمجھیں اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کی کوشش کریں، یہ حقیقت میں آپ کا خیر خواہ ہے۔ اور جو آپ کے سامنے صاف صاف جی 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 کرے اور آپ کی برائیاں لوگوں کے پیچھے کرے، ایک ایسا دوست 1000 دشمنوں اس کے اوپر بھاری ہے۔ ایسے ایک دوست کو پالنا 1000 دشمنوں کو پالنے سے زیادہ برا ہے، جو سامنے آپ کی غائب آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کو برا بولے، یہ بدترین دشمن ہے۔ اور دوستی ہرگز ایسے انسان سے مت کیجیے جو آپ کی رعایت نہ کرتا ہو، آپ کے مقام و مرتبے کو نہ پہچانتا ہو، ایسے سے دوستی ہرگز مت کیجیے۔ اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دوستی کے اندر ایک بات کا لحاظ اللہ کے واسطے رکھیے۔ اس وقت موجودہ زمانے میں ہمارے نوجوان بچے صرف دنیا اور اپنی خواہشات اور دنیا کے رنگ رلیوں کو سامنے رکھ کر دوستی کر رہے ہیں۔
اور دوستی کے اندر ایک دوسرے کی مذاق بلکہ ایک دوسرے کو گالیاں تک دے رہے ہیں۔ دوست جس سے بھی آپ کو دوست بنائیں اس کا ادب، اس کا احترام، اس پر اعتماد آپ کو ہونا چاہیے۔ اگر آپ دوست کا احترام نہیں کر سکتے تو آپ دنیا میں کسی کا احترام نہیں کر سکتے۔ اس لیے دوستی کسی سے کریں تو سچے دل سے کریں، دشمنی کریں اللہ کے لیے کریں، دوستی کریں اللہ کے لیے کریں، اپنے ذاتی نفع کے لیے کسی کے ساتھ دوستی دشمنی ہرگز نہ کریں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے اللہ والوں سے اپنی دوستی کیجیے۔ فرمایا گیا اچھے لوگوں کی صحبت تمہیں اچھا بنائے گی، برے لوگوں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ حضور نے مثال دے کر فرمایا اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اس لیے کہ جو اچھے ہوں گے اس کی مثال خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے، عطر بیچنے والے کی طرح ہے۔ تم اس کے پاس جاؤ گے یا تو تم اس سے عطر خرید لو گے جس سے تمہارا فائدہ ہوگا، یا تم کو وہ عطر لگا دے گا جس سے تمہارا فائدہ ہوگا، یا جتنی دیر تم وہاں پر رہو گے تمہارا بدن اور تمہارا لباس خوشبوؤں میں جو ہے نا معطر ہو جائے گا۔ اور برے دوست کی مثال بھٹی میں کام کرنے والے کی طرح ہے، تم وہاں جاؤ گے تو بھٹی کی وجہ سے تمہارا لباس کالا ہو جائے گا، یا وہ نہیں تو کم از کم بھٹی کی اور آگ اور کوئلے کی بدبو وہ کہیں گئی نہیں، وہ گولے کی بدبو تو ضرور تمہارے اندر آ جائے گی۔ اس لیے دوستی دیکھ سمجھ کر کیجئے، ہر ایک کو اپنا دوست مت بنائیے جو مسکراتے چہرے والا ہو اور ہنستے لبوں والا ہو اور خاموش اور میٹھی صورت کا ہو، اس کو دوست جلدی مت بنائیے۔ جو آگے ہاتھ بڑھ رہا ہے اس کو دوست بنا لیے، ایسا ہرگز مت کیجئے۔ صورت کو نہیں دیکھیے، سیرت کو دیکھیے۔ احمد فراز نے کہا تھا تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح علم و عمل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نوجوان بچوں کی اللہ اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے نوجوان بچوں کی ہدایت کا اللہ اپنے کرم سے سامان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔